الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين سب پڑھے بابا زندہ اغثنا وامددنا في سبيل الله الصلاة
جاہدنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو عبادت، سجدے اور پوجا کی لائق ہے، وہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بلکس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبہ قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے سورہ آل عمران سے چند الفاظ آیت نمبر 92 سے تلاوت کیے۔ یہ چوتھا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حکم دیتا ہے، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تمہیں ہرگز بھلائی نہ پہنچے گی، نہ یہ نیکی ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ پہ خرچ نہ کرو۔ راہ خدا میں جو بھی خرچ کرنا ہے، مما تحبون، جو تمہیں محبوب شے ہے، جو تمہیں چیز پیاری ہے، جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جو دل پسند ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اگر وہ نہیں کرو گے تو ہرگز تمہیں بھلائی نہیں پہنچے گی، یہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو، اللہ وحدہ لا شریک تمہاری خرچ کی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور اس تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے۔ برادران اسلام، دنیا کے اندر ہر انسان، ہر قوم، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مذہب، وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز خیرات کرتے رہتے ہیں، ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان چیزوں کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی طاقت، اپنی دولت، وہ ساری چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، کون کیا خرچ کرتا ہے، کیسے خرچ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پہلی شرط یہ ہے، وہ یہ دیکھا جائے گا کیا اس کا خرچ کرنا میری رضا کے مطابق ہے، کیا جو یہ خرچ کرتا ہے کیا وہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کی رضا، اس کے حکم، اس کی چاہت، اس کی پسند کے مطابق ہوگا، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اسی کی نیکی اور بھلائی دینے والے تک پہنچے گی۔ اگر وہ اپنے خیال، اپنی سوچ، اپنے وضع کردہ قانون، اپنی جو ہے وہ مزاج سے چیزیں خرچ کرے گا، اس کا خرچ کیا ہو اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں آپ کو ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنا فرض ہے، اللہ چاہتا ہے میرے بندے عبادت کریں۔ کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ نفل و نوافل ہیں، تو یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ فرض کے بعد آپ جتنا نفل و نوافل کی طرف رغبت رکھیں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے رہیں گے، اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے۔ بلکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو اپنے نفل و نوافل میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا دوست بنا دے گا۔ فرائض واجبات کی ادائیگی کے بعد نوافل سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا اللہ راضی ہوگا۔ مگر جب انسان سفر پہ نکلتا ہے تو 92 کلومیٹر کے اگر سفر ہو اور 15 دن سے کم وہاں رکنا ہو، تو پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نماز جو فرض ہے، فرضوں کا آدھا پڑھیں، جس کو ہم دوگانہ کہتے ہیں، سفری نماز کہتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ ظہر کے 4 فرض ہیں، اگر جو شخص مسافر ہے، شرعی سفر میں ہے، تو پھر اس کے لیے 4 فرض نہیں، پھر 2 فرض ہیں۔
اب جو شخص یہ مسئلہ جانتے ہوئے وہ کہے نہیں میں نے تو 4 ہی پڑھنے ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں اور وہ مسافر ہے، شرعی وہ وقت بنتا ہے، وہ سفر بنتا ہے، وہ کہے نہیں جی میں 4 ہی پڑھنے، تو یاد رکھیے اس کے 2 بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں۔ جو حکم ہے اس کو اسی حکم کے تحت پورا کرنا ہوگا۔ وہ اللہ کی جو مرضی یہ ہے، جب اللہ نے یہ آسائش دی ہے، اللہ نے یہ سہولت دی ہے، تو ہمیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ پھر 4 فرضوں سے راضی نہیں، سفر میں اللہ 2 پہ راضی ہے۔ جو 4 پڑھے گا اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو 4 فرض ظہر کے ہیں، اگر کوئی کہے جی میں نے تو کام زیادہ کرنا ہے، میں 8 فرض پڑھوں گا، تو فرض 8 نہیں پڑھ سکتا، فرض اس کے لیے وہی 4 ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے خلاف ہیں۔ تو جو عبادت اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے خلاف ہو وہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیں ابتدائی طور پہ سمجھ لینی چاہیے، عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ راضی ہو۔ اب دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سی قومیں کام کرتی، عبادات بھی ہیں، وہ جو ہیں وہ صدقے خیرات بھی ہیں، وہ جانوروں کی بھیڑ بھی چڑھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو حکم میرے رب نے نہیں دیا، ہندو بھی پوجا پاٹ کرتا ہے، ہندو بھی چڑھاوے چڑھاتا ہے، ہندو بھی جانوروں کی بلی اور ان کی بھیڑ چڑھاتا ہے، وہ جانوروں کو سیکریفائز کرتا ہے، قربانیاں کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، مگر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہندو کا دیا ہوا مال جو ہے، اس کی جڑائی ہوئی بھیڑ جو ہے، اس کا چڑھایا ہوا چڑھاوا یا وہ بلی کا جانور جو ہے وہ اللہ نے قبول کر کے اس کو اجر دیا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، میرا اللہ ایسے نہیں چاہتا، میرا اللہ چاہتا ہے خرچ بھی کرنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی اطاعت کے بعد خرچ کرو۔ اگر نبی کی اطاعت نہیں ہے، اگر نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، اگر نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو چاہے ساری جائیداد خرچ کر دے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ساری جائیداد جو ہے وہ وقف کر دی انسانوں کے لیے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کوئی روتا کیسے ہے، کوئی چیختا کیسے ہے، چلاتا کیسے ہے، وہ جو ہے وہ سجدہ کیسے کرتا ہے، وہ متھا کیسے ٹیکتا ہے، وہ بلی کیسے چڑھاتا ہے، وہ جانور کیسے قربانی کرتا ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ یہ سارے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کے یہ اعمال میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہیں، میرے نبی کی شریعت کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا اجر ہے۔ کام تھوڑا ہو، نبی کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اجر زیادہ ہوتا ہے۔ کام زیادہ کرے مگر نبی اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق نہ ہو تو بڑے کام کا بھی کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ثواب اجر نہیں ملتا، بلکہ الٹا سزا ملتی ہے جو میرے مصطفیٰ کے در کو چھوڑ دیتا۔ تو برادران اسلام، اس لیے سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ فرمایا رب ذوالجلال نے رب کی بارگاہ میں قرب جو ملے گا، رب کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ملے گا، رب کی بارگاہ میں قبولیت کی پہلی وجہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب تو یہ چاہتا ہے میرے نبی کی اتباع میں کرو، رب تو یہ چاہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کرو۔ اگر نبی کی اطاعت نہیں، نبی کی اتباع نہیں، نبی کی پیروی نہیں کرتا، ساری جائیداد خرچ کر اس کو کوئی اجر بھی نہیں ملتا۔ تو سامعین وقت پہلی شرط یہ ہے کہ جو مجھے ایک پل میں لے جا
सारी दुनिया ना खर्च करे मगर फिर भी अल्लाह को फर्क नहीं, ये
ہمارے لیے ہے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے اگر تم میرا بندہ ہے نا تو اگر مجھ سے محبت ہے تو میری بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کیا مما تحبون. ایتھے پرونا آ جائے, کوئی دوست آ جائے, یار آ جائے, کوئی بڑا خاص مہمان آوے تو کیا انہوں جڑے گلے سڑے پھل نے کیا انہوں اگے رکھے جاندے؟ آخر نہیں, تازہ پھل لے کے تازہ روٹی پکا, دیسی چکن پکا یا جناب گوشت مٹن پکا, بہترین پھل سجا کے ٹیبل رکھی جاندی. کیوں کہ دوستی دا وفا ہے بھی کہ اپنے دوست کو پیڑی شاعری دینی, اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو جو جو بندہ دینا چاہتا ہے اس میں اگر لالچ ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں, طمع ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں, اس میں اگر تمہارے دل کی تنگی ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے, وہ کوئی اس کا نفع ہی نہیں ملے گا. تو سامعین ذکر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے پہلے لالچ, طمع اور یہ ایسی چیزیں جو ہماری ناپسندیدہ ہے ان کو نکالو, رب کی بارگاہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. تو سامعین ذکر اپنی بارگاہ کو خرچ کرنے بلکہ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بشار ہے غنی رحمت اللہ تعالی آپ فرمان پڑھے جس یاری وچ لالچ ہووے او کدی توڑے نہ چلوی. لالچ آ گئی پھر کام ختم ہو گیا. اب قربانی کرو, جنت دا لالچ ہے, فلانی شے دا لالچ ہے. لالچ نہیں, رب کی رضا. ساڈا رب ہے, ساڈے تے او دا حق ہے, ساڈی بندگی ہے ویسے ہر چیز اللہ دی بارگاہ وچ خرچ کرنی ہے. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں جس یاری وچ لالچ
مما تحبون جیڑی تہاڈی محبوب چیز ہے جیڑی تہاڈی پسندیدہ چیز ہے وہ رب دی بارگاہ خرچ کرنی اور اللہ جاندا ہے وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم جو خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا دنیا دے ایتھے ہی خرچ کرنا ہے جو مال اللہ نے توفیق دی وہی خرچ کرو اے نہیں کہ مرن تو بعد تے پھر تو خاری نہیں سکتا پھر تے وراثت تقسیم ہو گئی پھر تے ہر شے ونڈی گئی اپنی زندگی حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گوشت نذرانہ آیا میری نبی علیہ السلام نے گھر بھجوایا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ پکا لیا کہ کچھ اللہ دی راہ تے دے چھڈیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں گوشت کا لیا سی عرض کی تھی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں پکا لیا تے کچھ میں دے چھڈیا کچھ سام لیا تے کچھ دے چھڈیا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا جدا دے چھڈے یو ہی سانبیا گیا اے تے کھادا گیا اے تے ختم جیڑا خرچ کیتا نا اللہ دی راہ وہ محفوظ ہو گیا مما تحبون اور اللہ جانتا ہے یاد رکھ اس زندگی خرچ کرنا مرن تو بعد تے کوئی خرچ کر ہی نہیں سکتا ہاں جو کر گیا وہ دا ثواب ملے گا صدقہ جاریہ مگر کئی بندے نو آندے مار لئیے تو پھر اللہ دی راہ تے دینے ثواب زیادہ تائیں کہ اپنی زندگی چ دے کے جاؤ اور میں یاد رکھا جی حضور والد کریم رحمۃ اللہ فرماندے ہوندے سن کھان والا بھوکھا مر سکتا ہے کھوان والا نہیں مرتا کھوان کبھی فرماندے نے کھان والا بھوکھا ہو سکتا ہے کھوان والا نہیں ہوتا سخیاں دے گھر ہمیشہ اللہ بھریا رکھتا ہے آپ نے اکثر دعا منگنی یا اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے جی دی لوڑ پہ جائے مولا وہ تھوڑا پوریاں کرتا ہے تو سامعین اس وقت یہ توفیق بڑے پر مال ہے دولت مند بڑے صاحب ثروت بڑے بڑا بڑا مال ہے مگر خرچ دی توفیق نہیں ایک بندے کو 1 کروڑ ہوئے تو او دے جو 10 روپے خرچ کرے تو کمال نہیں تے جیدے کو ہوئے 100 او 10 دے تو او دا اجر زیادہ ہے قیمت تے پاویں برابر مگر رب دی بارگاہ چ اجر او دا چوکھا ہے گل یاد رکھے جے کروڑ چ 10 دین والا سخی نہیں 100 چ 10 دین والا سخی ہے وہ مالدار ہے تو سامنے نے وہ قرض کرنا پیا اللہ بار کو بھی دے ہمیشہ یاد رکھے جے بلکہ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ دی بارگاہ خرچ کرنے والا جڑا سخی ہوے جنت چ میرے نال ہوے گا جڑا سخی ہوے فرمایا جہنم دی آگ بھی انہوں نے چھیڑے گی پھر بھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مالا والے مالا والے سبھی نہیں ہوتے سخیاں مال نہیں ہوتا مالا والے مالا والے سبھی نہیں ہوتے سخیاں مال نہیں ہوتا ایک تھے وہ تھے دوئی جہانی ایک تھے وہ تھے دوئی جہانی وہ سبھی کنگال نہیں ہوتا ایک تھے وہ تھے دوئی جہانی وہ سبھی کنگال میرا رب دا دنیا سربراہ کر دینا ہے جن اللہ دیوار کا خرچ کرے میرا رب ودا چھڑ دے رزق دین والے دا رزق وداندا ہے خرچ کرنے والے کو اللہ دا دنیا سربراہ کر دیتا ہے مسلمان یاد رکھیا جے کوئی ضروری نہیں لکھاں پتی ہوے کروڑاں پتی ہوے ارباں پتی ہوے تجھے کو بے شمار دولت ہوے مگر ہو سکتا ہے اور دولت مند ہوے
مالدار نے مگر سخی نہیں سخی میرا نبی لجپال ہے سخی ابو بکر صدیق ہے جنہیں ہر چیز نبی کے قدموں سے رکھ دیتی سخی عمر فاروق ہے سخی عثمان غنی ہے سخی مولا علی ہے سخیہ او سیدہ نے جنہاں نے پوریوں آیا قیدی بھی واپس جڑا پٹھا نہیں جان دیتا آپ نے پانی نہ روزہ رکھیا پانی نہ افطار کیتا بچیاں کو پانی پلایا مگر پوریوں خالی جان نہیں دیتا اے مالا والے سبھی نے ہو گئے مت سمجھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں بڑا سخیہ سخی وہ نہیں وہ مالدار ہے دولت مند ہے سخی وہ ہے جو رب کی راہ میں خرچ کرنے مالا والے سبھی نے ہو گئے سخیاں مال نہیں ہوندا انہاں کو نام ہی ہوئے نا اور روپیہ ہوئے تے روپیہ ہی دے چھڑ دے کچھ نہ ہوئے تے اپنیاں چادراں بیچ چھڑ دے تاکہ بوئے مایا کوئی خالی نہ جاوے ہوئے مالا سخی نہیں ہوندے
انیاں چھوڑیاں بھر دیاں تجھے بوئے جون دی لوڑی نہیں چھٹی دیوانے جو بھی منگ دے دیوانے جو بھی منگ دے میری سرکار جنوں جنوں ملیا کوئی دیوانے جو میری سرکار دے
دیوانے جو بھی منگتے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا من یا حبیب اللہ اسما قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا دیوانے جو بھی منگتے دیوانے
سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرو۔ مسلمان یہ طریقہ ہمیں بدلنا ہوگا کہ خود کھائیں اچھا، اللہ کی راہ پہ وہ کھلائیں جو خود نہیں کھاتے، اللہ کی راہ پہ وہ کپڑے دیں جو خود نہیں پہنتے، اللہ کی راہ پہ وہ قربان کریں جو خود پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے قربانی کے وقت بیمار جانور انتہائی لاغر جس میں عیوب و نقائص ہوں، فرمایا وہ اللہ کی راہ پہ قربان نہ کرو، اللہ بھی بے عیب ہے تو بے عیب ہی پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو برادران اسلام، مما تحبون، یہ قربانی کرنا یہ اللہ کے قرب کا، اس لیے اس کو قربانی کہتے ہیں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قربانیاں یہ کوئی آج سے نہیں شروع ہوئی، پہلے دن سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، دونوں نے ایک لڑکی سے نکاح، حابیل کہتا ہے میں نے کرنا ہے، قابیل کہتا ہے میں نے کرنا ہے، حق حابیل کا تھا۔ تو دونوں میں اس بات پہ تنازع ہوا، قابیل ضد کر بیٹھا، فیصلہ ہوا اچھا ایسے کریں کہ رب کی راہ میں اپنے اپنے جو چیزیں ہیں ان کو خیرات کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، تاکہ جو جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے نکاح کرے گا۔ اس کا ذکر سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے اے نبی ان کو آدم کے بیٹوں کی بات بتاؤ، آدم کے بیٹوں کی بات بتاؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فرمایا جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی، ایک ایک قربانی پیش کی۔ یہ قربانی اس وقت جو حابیل تھا وہ بھیڑیں چرایا کرتا تھا، قابیل جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک، دونوں کو اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اللہ نے دونوں کو قربانی کہا، چاہے وہ زراعت کی ہو، کیونکہ قابیل نے اپنے اجناس فصل لا کے رکھی اور اس نے اپنی بھیڑ بکریوں میں سے اچھی بکری تو انہیں پیڑے پیڑے چکے جڑے گلے سڑے پھل، گلی سڑی فصل، انہیں آکھا قربانی کرنی ہے، انہیں پیڑی فصل رکھی، تے حابیل نے ذرا چنگا سونا چھترا سی وہ لے آ کے رکھے، نیت بھی ہے قابیل دی پیڑی تے غلط گل تے ڈٹیا ہوئے۔ قرآن کہتا ہے اے پیارے نبی انہوں آدم دے پتران دی گل سناؤ نا ذرا لوگاں، بیٹا آپ تو تکلیف نہ کریں، آگے آگے دونوں آگے آگے، آپ دونوں آگے آگے۔ انہوں نے پیچھے نویں تقریر شروع کی تھی۔ تو سامعین ذی وقار، دونوں حابیل اور قابیل دونوں، قابیل بد نیت بھی تے بد عمل بھی بنیا، غلط گل تے ڈٹ گیا، بس میں ہی نکاح کرنا ہے، حق حابیل کا تھا۔ تو جدو قربانی دا ویلا آیا، خیرات دا ویلا آیا، رب دی بارگاہ پیش کرن دا ویلا آیا، حابیل نے چنگا چھترا، قابیل نے بھیڑی فصل وہ لیا کے رکھ دیتی، میرے اللہ نے حابیل دی قربانی قبول کر لی۔ ولم یتقبل ولم یتقبل من الآخر، فرمایا دوسرے کی نہ قبول ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا اب تو میں تمہیں قتل کروں گا۔ ایک شے پیڑی، دوجا نیت پیڑی، تیجا کہتا ہے قال لأقتلنک، ہن تے تیرے میں چھڑنا ہی نہیں، قتل کروں گا۔ اس نے قتل کیا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ نے فرمایا کیا اللہ ہی اسی کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جو دل سے خدا سے خوف رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ فرمایا یاد رکھ قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب جو دکھلاوے کی قربانیاں کرتے ہیں نا، وخالے واسطے، انہوں کی قربانی کوئی قبول نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہوتا ہے، جو میرے قانون کو ماننے والا، میرے جو ہے وہ عذاب و جزا کا قائل ہو۔ متقی لوگوں کی ہم اتنے قربانی ہوتی کی ہے جی 20 لاکھ کا چھترا لے آتا ہے، مقصد یہ نہیں، اگر تو اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو زیادہ مال سے، مگر نیت یہ ہو کہ میں دنیا نو وخالے واسطے نہیں، یا اللہ تو مال دیتا ہے تیری راہ تو سونا خرچ کرنا، اس نیت سے
اگر نیت دوجی ہوئے تو 20 کروڑ کا بھی کرو تو فائدہ کوئی نہیں. نیت اچھی ہو تو توفیق نہ ملے رب قربانی کا ثواب دے سکتا ہے. تو نیت بھیڑی ہوئے 100 جانور قربان کرے تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک فرمائے سونے نے سنا اور انہیں پھر قتل کیتا قابیل نے حابیل نے. فائدہ کیا ملا؟ آج تک جتنے قتل ہوتے ہیں سب کی سزا میں حصہ قابیل کا ہے، کیونکہ اس نے برے کام کا آغاز کیا. برے کام کا قابیل وہ پہلا بدبخت تھا جس نے قتل کیا. قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس میں سے اس کو سزا ملتی رہے گی، کیونکہ برے کام کرنے سے ابتدا ہوئی، جب تک وہ برا کام ہوتا ہے سزا ملتی ہے. اور جو کوئی اچھا کام کرے جب تک وہ اچھا ہوتا رہے اس کو اس کا جزا ملتی رہے. اس واسطے برے کام نہ شیئر کرو. کئی ساڈے بندے نوجوان فون پھڑیا ہوتا ہے، گانے شیئر ہو رہے ہیں، اے جناب بدی شیئر ہو رہی ہے تو نام لکھا ہوتا ہے آئی انجوائے لاسٹ نائٹ. اپنی شراب تے کباب دیا محفلیں شیئر کر دیں، گندگی شیئر کر دیں. اگر وہ مر گیا اس حالت میں اور اس کے شیئر کرنے کے بعد کسی اور نے شیئر کیا اور وہ اس طرح شیئر ہوتا رہا تو سمجھ لو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کا مرنے کے بعد بھی تجھے سزا ملتی رہے گی. اور اگر تلاوت نبی کی نعت، نبی کی محبت، حدیث، کسی عالم دین کی تقریر، کوئی اچھی بات چلائی، جب تک وہ اچھی بات چلتی رہے گی اس کو اس کا جو ہے وہ اجر ملتا رہے گا. یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کئی آنے لوگ جی وہ بعد تیرا تے عمل کسی دا پڑھتا ہی نہیں، قتل کوئی کرتا ہے سزا انہوں بھی ملتی. اس کا مطلب ہے اگر گناہ کی سزا مل سکتی ہے تو نیکی کا اجر بھی مل سکتا ہے. استغفار فرشتے کرتے ہیں، بخشش اللہ کے بندوں نبی کے غلاموں کو ملتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے قربانی کو آج سے نہیں پہلے دن سے. پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا، وہ بھی قربانی تھی جس کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں. قربانی کا مقصد کیا؟ نہ اللہ کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیت پہنچتی ہے. کس نیت سے تم قربانی کرتے ہو؟ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، عملوں کو نہیں دیکھتا. تو سامعین نے جو کہا کرنا پیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دادا حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام اصل جیلی قربانی سنت ابراہیمی ہے، مگر 10 سال میرے نبی مدینہ طیبہ رہے، میرے نبی ہر سال قربانی کرتے رہے. اسی جیلے سنت ابراہیمی ہے مگر اطاعت میرے نبی دیئے کہ عمل میرے نبی تو ثابت نہ ہوئے اسی کرنا سے تیار نہیں، اسی تیور کرنے ہیں میرا سونا نبی جاندہ ہے. سانو ساتھے نبی نے آگیا تو دے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے تو یاد رکھیا دے اسی ہر وہ عمل کرنے ہیں، ہمارا ہر وہ عمل جو نبی کی اتباع میں. اگر یہودی سنت ابراہیمی سمجھ کے قربانی کرے تو ثواب ہے نہیں. عیسائی کرے تھے، عقی قادیانی بھی لگے ہوتے نہیں عید والے دن قربانی کرے. پاکستان کے قانون میں ان کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی قادیانی عید الاضحیٰ پہ قربانی نہیں کر سکتا. پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ اسلامی شعائر میں سے ہے. اچھا اس تو یہ بھی سوال پیدا ہوگا شاہ جی کیا ان کو مذہبی آزادی نہیں؟ they cannot have the freedom of religion. میں نے کہا ہر شخص کو ہے. عیسائی اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ہندو اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سکھ اپنی بلیاں لے کے جاتے ہیں. شاہ جی قادیانیوں کو اجازت تو اس لیے کہ قادیانی خود کو کافر مانتا نہیں ہے. وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں قربانی کرتا ہوں اور وہ گوشت کھلائے گا. یاد رکھیں قادیانی کافر ہے، مرتد ہے. وہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتا اس لیے اس کو قربانی کی اجازت نہیں. وہ خود کو کافر مانے روز پہ میں بکرا کرتا اور اس کا ذبح جائز نہیں. یاد رکھیے
قادیانی کا ذبح جائز ہے؟ کوئی بندہ نہ ادھر گوشت دے نہ ان کو لوے. کچھ ہمارے ایسے ہی بندے شامل ہیں وہ جی وہ بھی قربانی اللہ نے نہ کی تھی نہ ان کی جائز نہیں. نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. اگر کہیں آپ کو ایسا ہو معاملہ تو فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کریں, فوری رپورٹ کریں کہ یہ یہاں پہ قادیانی جو ہیں اگر انہوں دے لیتے اندر بڑھ کے جو مرضی کریں سرے عام ویسا. یاد یہ باتیں ذہن میں رکھ لیجئے, شریعت آئین قانون میں ان کو اجازت نہیں. قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, قادیانی اپنے عبادت گاہوں پہ کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے, قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, وہ اپنے آپ کو کوئی مسلمانوں والا کام ہے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہیں کافر اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر ایسا نظر آئے تو فوری آپ ریاست پاکستان کو اطلاع کریں پولیس تھانے میں, ان کے خلاف FIR درج ہوگی. تو برادران اسلام عرض کر رہا ہوں, ہم تو دیکھنا ہے جو نبی کا وفادار ہے ہم وہ ہمارے لیے محبت والا, جو نبی کا وفادار نہیں وہ ہمارا کچھ لگتا نہیں. تو سامنے یہ درج کرنا پہ ساڈا تے سنیا دا بھی جس طرف جس طرف نظر نہیں آتے, جس طرف نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہم وہ رستہ ہی جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ. اور کیا تعلق خدا سے ہے ان کا, کیا تعلق خدا سے ہے ان کا, تم سے رشتہ جو توڑ دیتے ہیں, آقا سے جو رشتہ ہی توڑ, آقا سے جو رشتہ ہی توڑ کہتے ہیں, جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ مل گیا وہ ہم وہ رستہ ہی چھوڑ. جتھے مدینہ نظر نہ آوے کیڑی قادیان ول جاوے سانو کیڑی لوڑ راہ تے جاندی, اسی نجد و قادیان نہیں جاندے, اسی راہی مدینے میں ہم وہ رستہ ہی چھوڑ, ہم وہ رستہ ہی چھوڑ. اور کعبہ بنتا ہے اس طرف بیان, کعبہ بنتا ہے اس طرف یہاں, رخ جی تری کو وہ موڑ دیتے ہیں, رخ جی تری کو وہ موڑ. یہاں تو نبی جدھر رخ موڑے کعبہ بنتا ہے, ہمیں اس راہ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے جو مدینے کی طرف نہ جاتا ہے. نہیں, ہمیں وہ رستہ چاہیے جو مدینہ طیبہ جس کی آخری منزل ہو. تو سامعین ذی وقار اس لیے عرض کر رہا ہوں, حسن نیت رب کی بارگاہ میں جائے, حسن نیت. پہلی قربانی جڑی حابیل و قابیل والی اللہ نے وہی قربان قبول کی تھی, نیت
بولو حکم آیا اے ابراہیم اگر تو میرا خلیل ہے، اللہ نے آزمایا، آزمائش سے مراد یہ ہے لوگوں کو دکھایا، ورنہ رب تے جاندا سی نا خلیل گل دا پکا ہے۔ اللہ رب العزت نے حسن و خان واسطے دنیا واسطے مثال بنایا، فرمایا ابراہیم تیری کوئی پتر نہ تیرا اولاد اسحاق علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، اکلوتا بیٹا جس نام اسماعیل علیہ السلام ہے، جسے چند سال عمر ہو گئی، فرمایا میرا خلیل ان وقت یہ آ گیا مما تحبون، جو تجھے محبوب ہے، تے پتر بھی کلا ہو گئے، بندہ بھی بڑھا ہو گئے، تے پیارا تے بڑا ہوتا ہے، مگر فرمایا ابراہیم لوگوں کو بتا دو کہ بندگی کسے کہتے ہیں، جے ماہی میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، ضرورت راضی رب نو کرنا، مولا جویں تو راضی میرے رب نے حکم فرمایا چل میرا خلیل اپنے بیٹے نو لے جا، ہن وقت آگے دے گلے تے چھری چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے دور یا اللہ جویں تو راضی اویں تیرا بندہ خلیل راضی، جویں تو راضی جویں اویں تیرا بندہ خلیل راضی، جے تو اگ وچ ساڑنا چاہویں میں تیار، جے اپنے بیوی بچیاں نو جے اس جگہ تے چھوڑ کے آنا جتھے کوئی آبادی نہیں، مولا میں تیار ہاں، اور یہ پتر تھوڑا بڑا ہو گیا ہے کہ گلے تے چھری چلانی ہے، اے میرے مولا جویں تو راضی، جویں میرے مولا تو راضی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے نو لیا، پتر بھی انج دا، عرض کیتی ابو جان رسی بھی لو، جدو پتر تڑپ دینے پیو نو تکلیف بڑی ہوندی، ابراہیم علیہ السلام نے رسی بھی لے، ابا جی کپڑا بھی لے لو، اکھاں تے بن لیا جے، پیو دے پتر دے گلے تے چھری چلانا بڑا اوکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کپڑا بھی لیا، چھری بھی تیز کی تھی، لے کے ٹر پہ چل دینے پہ شیطان آ گیا جڑا رب دی ذات تو ہٹان والا، انسان دشمن تو مبین، آگے کہنے لگا ابراہیم ایک کر رہا ہے پیا تو بڑھا ہو گیا، ایک پتر ہے تینوں ہور کی کرے گا، بڑھاپے تیرا سہارا کون ہوئے گا، فرمایا مینوں خبیثہ نکل جا، جی میرا رب راضی ہو گئے اللہ کا نبی راضی۔ کہنے لگے ابراہیم کی کر لگے، وہ جڑا سی بٹے مارنے ہیں نا حج تے جائیے تے شیطان نو کنکریاں، ابراہیم علیہ السلام نے اتھوں پھڑیاں تے ماریاں، فرمایا خبیثہ چلا جا، تو مینوں رب دی راہ تو ڈکنا۔ اج دا بندہ ہوندا کہندا بندے دا مشورہ تے چنگا ہے، کوئی گل نہیں خیر ہے پھر صحیح، اج جڑا وقت لنگا دینے ہاں، مگر یہ ہماری سوچ ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ سوچ نہیں ہوتی، یا اللہ جویں تو راضی، کنکریاں پھڑ کے ماری، ہم حج پہ جاتے ہیں کنکریاں اٹھا کے مارتے ہیں، یہ سنت ابراہیم۔ پھر انہیں دیکھا کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو داغ نہیں چلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کے آندا اسماعیل تینوں پتہ ہے تیرا باپ کی طرف چلائے، فرمایا باپ جانے تے پتر جانے، باپ جانے تے بیٹا جانے۔ یاد رکھیے جو بیٹے جو اولاد باپ کے سامنے بات کرتی ہے نا ان کو شرم آنی چاہیے، باپ جو کہہ دے شریعت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو تو بیٹے پہ لازم ہے اس کی اطاعت کرے۔ باپ کے سامنے میرے نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت میں داخلہ جنتی وہ ہوگا جو اپنے باپ کو راضی رکھے گا۔ اگر باپ کو ناراض کیا جتنے مرضی عبادت کرتا رہے رب راضی نہیں، ماں اور باپ دونوں کا اپنا مقام ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا حکم کس کا؟ اللہ رسول کے بعد کس کا حکم؟ باپ کا، باپ کا۔ پھر کہتا ہوں باپ کا حکم۔ یہاں نوجوان ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ابا تینوں کی پتہ ہے، خبردار
تمہاری ساری عمر کی عبادتیں اور نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہو گیا۔ جو باپ کہے اس کا حکم مانو۔ شیطان نے کہا اسماعیل علیہ السلام سے، اسماعیل تیرا باپ تجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اسماعیل نے کہا نہیں، کبھی باپ بیٹوں کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کرتا تو نہیں، مگر ابراہیم تجھے کرنے لگے ہیں۔ اس نے کہا چل جھوٹا، جھوٹ بولتا ہے تو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر اس کو بتانا پڑا۔ کہا کہ ابراہیم، اے اسماعیل تیرے باپ ابراہیم کو اللہ کا حکم آیا ہے۔ سنیے اسماعیل علیہ السلام کا جواب۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، وہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل تیرا باپ کو اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا لئی بھاگ جا، اگر میرے اللہ کا حکم ہے وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ۔ میں ان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے باپ کے بات نہیں مانتے اور اپنے گھر میں جھگڑے کرتے ہیں، ابا جی سانو ساڈا حق دیو، کوئی حق نہیں تیرا، جو ہے وہ تیرے باپ کا حق ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ بھی بات سن لیجئے، میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا روتے ہوئے، چیختے ہوئے، دکھ کے ساتھ، یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھے دیتا کچھ نہیں۔ بیٹے کو بلایا گیا، ہاں بھائی دیتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنے بھی بیوی بچے ہیں، میں کیا کروں؟ میرا مال، فرمایا خبردار تیرا مال نہیں، جو تم کماتے ہو وہ تیرا نہیں تیرے باپ کا۔ فرمایا جو تم کماتے ہو نا وہ تیرے باپ کا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا، فرمایا میرا تیرا وہ ہوگا جو تیرے جمے کمان گے۔ فرمایا تیرا وہ ہے جو تیرے بچے کمائیں گے، تیرے بیٹے کمائیں گے۔ یہاں بیٹا کہتا جی باپ سے حق دو مجھے، کوئی حق نہیں بیٹے کا اس طرح کا۔ ہاں باپ دنیا سے چلا جائے تو وراثت کا حقدار ہے، ورنہ جو بیٹا کمائے وہ باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ باپ کا۔ ہمیشہ یاد رکھنا جنت میں وہ نہیں جائے گا جو اپنے والدین کو، ماں باپ کو ناراض کرتا۔ تو سامعین جی وقار اسماعیل علیہ السلام نے کہا چل تو مجھے دھوکہ دینے آیا۔ انہیں آخیا دعا مرداں تے واہ نہیں چلے، بی بی کو چلنے، سیدہ حاجرہ کے پاس چلا گیا۔ تو وہ میں تے یہی آکھاں گا، تو ساڑھے دوست ڈاکٹر خادم خورشید الازہری صاحب اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے اور مزید علم و عمر اضافہ فرما، وہ فرمانے ہوندے نے شیطان آیا کیویں؟ انہیں آکھیا حضرت حاجرہ دروازہ دستک دی، ہاں بھائی کون؟ حضرت حاجرہ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا جی میں ان خواتین کے حقوق کی تنظیم سے آیا ہوں، خواتین کے حقوق کو بچانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا حق ہے؟ اس نے کہا تیرا حق ہے، تیرا خامد تیرے بیٹے کو لے کے جا رہا ذبح کرنے، ہونا چل چل اے NGO تنظیمہ لے جا، میں بیوی ہوں، میں اپنے خامد کی وفادار رہوں گی۔ یہ جو عورتوں کو آج مل گیا نا انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اور حکومت نے بھی نیا قانون بنا دیا کہ خامد بیوی سے نہ پوچھے، باپ اولاد سے نہ پوچھے۔ عمران خان تیرے پتر کے اگے تینوں نہیں پوچھتے تے ساڈے بالوں دا بیڑا گرک کیوں پیا کرنا؟ نہ تیریاں بیویاں تینوں پوچھ دیاں نے، نہ تیرے پتر تینوں پوچھتے ہیں، اے تو نہ تیرا اگا نہ تیرا پچھا، تو تے ویاہ بھی رنڈیاں تو پیڑا ہے نہ۔ صحیح گل ہے نا بھی تیرے بال بچے نہیں تے ساڈے والے مگر کیوں پی گئے؟ کچھ شرم یاد آئے۔ اور پارلیمنٹ میں بیٹھے سارے MNA آج سے یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلائیں کہ جو اس بل پہ دستخط کرے گا
डोमेस्टिक वायलेंस बिल पे हम उसको वोट नहीं देंगे। हाथ उठाएं। जिन्हें हाथ नहीं चुके तुसी चाहते हो तुहाडे बाल तुहाडे हाथों निकल जाए। अच्छा ये भी हो सकता कई कमारे होण। जज़ाकल्लाह। सारे बंदे सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाएं कि जो इस बिल पे दस्तखत करेगा वो उस एमएनए को वोट नहीं देंगे। हम खानदानी निजाम पे हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हां दा अपना कोई नहीं छड़ना, इन्हें साडा भी कोई नहीं। याद रखिए ये यूरोप का निजाम है कि कोई पूछ नहीं सकता। शरीयत में कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, और मैं मर्द जो है वो औरतों का जिम्मेदार है, वो घर वालों का जिम्मेदार है, बीवी बच्चों का जिम्मेदार है। तो जे जिम्मेदारी नहीं ना तो फिर मांगने का तो वो जिस बाप ने बच्चों को फिर खर्चा भी ना दिया वो जेल जाएगा। मैं क्या प्यो को जेल का दे तो खर्चा तू दे दे, अगे खर्चा हुकूमत देती। बोलिए यहां तो लोग भूख से मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, उनको तो खिला नहीं सकते। और खानदानी निजाम पे अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए शर्म से दूर मरना चाहिए। एमएनए हजरात भी पूरे पाकिस्तान को सुन ले, ये तुम्हारी गैरत का और ईमान का भी इम्तिहान है। अपना ईमान बेच के, अपनी गैरत बेच के, अपना नामूस बेच के अरे मुल्क से गद्दारी ना करो, अपने खानदानी निजाम को बचाओ। यूरोप का तो कोई फैमिली सिस्टम नहीं रहा, वो अंदर सादा को नहीं देने का भी ना रहे। हमारे यहाँ पे खानदानी निजाम है, वहाँ बाप की इज्जत है, माँ का एहतराम है, बीवी का हक है, बेटियों के हकूक हैं, बेटों के जो हैं वो उनके जो है हकूक हैं। हम यहाँ बैसियत बाप, बैसियत भाई, बैसियत खामद, बैसियत बेटे जिंदा हैं और हम गैरतमंद हैं। बल्कि जो एमएनए इस बिल पे वोट दे वो एमएनए नहीं, वो बेगैरत है। जो सेनेट के मेंबरों ने ये साइन किए उनको भी शर्म आनी चाहिए। तुम्हें गैरत नहीं, कुछ तो शर्म करो। सिर्फ माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, कितना तुझे क्या बना लोगे? इज्जत बेच के, ईमान बेच के, मां को बेच के, बेटी को बेच के। ये मलाला जैसी कंजरी वो हमें क्या देगी? और जियो चीख रहा है टीवी जी मलाला का नाम करता, मैं के एडी चंगी जो अपना रखो ना को। वो मलाला हमारी बेटी नहीं, वो यूरोप की बेटी है। वो हमारी बेटी नहीं, वो यूरोप की बेटी है। वो उनकी बेटी है जिनकी गोद में पड़ रहे, जिनकी जुबान बोल रही है। हमारी बेटियां सैयदा हाजरा की कनीज़ें होती हैं, हमारी बेटियां उम्महातुल मोमिनीन के दर की कनीज़ें हैं, हमारी बेटियां जो है वो सैयदा ज़हरा के दर की कनीज़ें हैं। सामीन ज़िवक्कार आके दरवाजे पे दस्तक जी, मैं इंसानी हकूक की तंजीम तो आया, तेरे पुत्र को ले चले तेरा बंदा। फरमाया बाप बेटों के साथ जाते हैं। कहने लगा नहीं, इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने जाते हैं। फरमाया कभी बाप ने बेटे को ज़िबा किया तो फिर मजबूर हुआ, बताना पड़ा कि अल्लाह का हुक्म आया है। सैयदा हाजरा ने भी लानत का तौक उसके गले में डाल के कहा, अरे मलून, अगर रब का हुक्म है तो फिर मैं कौन हूं? एक इस्माइल नहीं, मैं अपने हर बच्चे को कुर्बान कर दूं। फरमाया फिर एक इस्माइल नहीं, मैं अपने आप को भी कुर्बान करने के लिए तैयार। मिम्मा तुहिब्बू, अरे रब को तलाश करना है तो अपने आप को रब की बारगाह में झुका दो। जेड़ा अपने आप में अपनी बारगाह झुकाता नहीं, जो मर्जी करे वो नंबर गजीदा नहीं हो सकता। रब रब कर दे ओए बुड्ढे हो गए, रब रब कर दे अरे
اپنے غرور پہ چھری چلاؤ. بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی ناجائز خواہشات کو ذبح کر. چھترا قربان کرنے سے پہلے اپنی ان جو ہے وہ مرادوں کو ذبح کرو جو رب کی عبادت اور بندگی میں آڑے آتی ہیں، ان کو ذبح کرو. یہ نہیں چھترا ذبح کیتا کہ میں اللہ کا قریب ہو گیا نا. یہ مطلب ہے کہ تینوں رب پہ پیغام دینا ہے بندے خدا میں کہ بات نہ لبتا رہے. یہ سنت ابراہیمی ہے، مگر سب کو پہلے اپنے نفس سے چھری چلا. اپنا جڑا غرور ہے، اپنا تکبر ہے، اپنا فخر ہے، اپنا جڑا فرعونیت ہے، اپنے اندر دی نمودیت نو مار دے. رب رب کریں گے بوٹے ہو گئے. اچھی میرے نال رب رب کر دے. بڑے بڑے اللہ اللہ کرنے والے، سبحان اللہ کی تسبیحاں پڑھنے والے، رام رام جپن والے، مگر زبان تے کر دیے دل میں چنا دا رب دی بارگاہ بندگی تے دل حاضر نہیں ہوندا. یاد رکھیا جو رب رب کر دے. بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج خدا نہ لبا. اتے بے صورت میں لامت آئے رب دا کھوج خدا نہ لبا. سجدے کری رب تے تیرے اندر ہی بسدا. رب تے تیرے اچھی میرے نال ہو. رب تے تیرے اندر ہی بسدا. وچ قرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب تے تیرے اندر ہی بسدا. وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب نانو ملے سی. بلے شاہ رب نانو ملے سی. جڑا اپنے نفس نما اپنی غرور اپنا تکبر ختم کر لے. بکرے نو ذبح کرن تو پہلا حضرت اسماعیل نے عرض کیتا مولا میں حاضر. حضرت حاجرہ عرض کردیاں نے میں حاضر. میرے ابراہیم علیہ السلام پتر نو لے گئے جا کے لٹایا. پیراں تے رسی بن رہی ہے، اکھاں جڑیاں نے پٹی بج گئی ہے. چھری لے کے ذبح کرتے نے پے. مما وہ قربان کرو جو تجھے پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا مولا جن نے آنکھیں بکرے قربان کرنا چھترے اونٹ. فرمایا نہیں جب پتر ہے تو پتر ہی قربان. مما تحبون جو مولا تو چاہے. ابراہیم علیہ السلام سب کو پسند اپنا پتر حکم الہی پتر قربان کرنے واسطے تیار ہو گئے. مسلمانہ پیغام میں ساڈا اللہ دا شکر ہے سانو پتر قربان نہیں کرنے پہلے. یہ تے اللہ دا فضل تے شکر. ورنہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتے تو آج میں ویندا کنے کو مسلمان باقی نہیں. یہ تے چھترا نہیں کرتے جی مہنگائی بڑی ہے، قربانی مہنگی بڑی شاہ جی. نہیں، جتنی بھی ہو حکومت کو بھی ریٹ مقرر کرنا چاہیے، بیچنے والوں کو بھی ناجائز منافع نہیں لینا چاہیے. مگر اللہ نے دیا ہے تو جنی بھی لے سکنے ضرور لو. میرے نبی نے فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا اس کے اختیار صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا ہماری
کپڑوں میں نہیں نظر آتی، سارے معاملے کرتے ہیں، مگر جو رب کی راہ میں خرچ کرنا وہاں پہ مہنگائی ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے مما تحبون، پیش کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں اللہ نے اختیار دیا، طاقت دی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹایا، بڑا اوکھا کام میں، رب نے فرمایا ابراہیم تیری قبول ہے، انہوں آخر پہ رکھا گیا، قربانی کو مؤخر کر دیا گیا، اور جنت سے جبریل امین جانور لے کے آئے، مینڈھا لے کے آئے۔ ابراہیم نے جب ذبح کیا، آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا تو جانور ذبح پڑا، اسماعیل ساتھ کھڑے ہیں، مگر ابراہیم نے کر دکھایا۔ یہ ہے سنت ابراہیمی۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ابراہیم کے دین کی۔ ابراہیم کا دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا دین ہے۔ 10 سال میرے نبی نے مدینہ طیبہ میں گزارے، ہجرت کے بعد 10 سال میرے نبی قربانی کرتے رہے۔ کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں کوئی اور کام کرنا؟ نہیں، یہ رب کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے۔ کوئی بندے مشورے دیندے نے وہ قربانی نہ وہ چنگا ہے جی، جانوروں پہ بڑا ظلم ہے، لاکھوں جانور قربان ہوتے ہیں۔ میں کیا بدبخت ہو، تمہیں جانور سے محبت نہیں، تمہیں نبی کے دین سے نفرت ہے۔ اگر جانور کی قربانی کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہے تو میکڈونلڈ KFC میں ہوٹلوں میں مرغے کھانے بند کرو، کروڑوں مرغے، یہ تو سال کے بعد قربانی ہے، اتنے روز لکھاں کروڑا چکن میکڈونلڈ KFC سے باندھے نے تے سارے کھاندے مردے نہیں۔ کبھی کہا کہ جانور پہ ظلم ہے؟ تو ان کو جانوروں سے محبت نہیں، ان کو میرے نبی کے دین سے بیزاری ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے، یہ وہی شیطان والا طریقہ کہ قربانی سے روکا جائے، کبھی اسماعیل علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی سیدہ ہاجرہ۔ ارے ہمیں بھی اسی طرح پتھر اٹھا کے آج کے شیطان کو بھی بٹھانا پڑے گا۔ ارے بدبخت شیطان کے بیٹے چلا جا، اب اللہ نے ہمیں رزق دیا، ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، کرو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ اس لیے ان باتوں میں نہ ہو، نویں اسکالر جم پہنے کہ جی کسی نے پانی پیا دو، اینڈ کر دو، ہو کر دو، نہیں، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، مگر اس کا حکم ہے فصل لربک وانحر، فرمایا نماز پڑھو اور نحر قربانی کرو۔ ہم تو نبی کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم تو دین ابراہیمی کے تحت کرتے ہیں۔ یاد رکھے نہ کسی کو قربانیاں یاد رہنیاں ہیں، نہ کسی کو سجدے یاد رہنے ہیں، رب نے اجر دیتا ہے نبی کی محبت دا۔ کہ آج حج پہ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کنکر مارنے، صفا مروہ دوڑنے، کعبے کا طواف کرنا ہے، حجر اسود چومنا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب بندیاں دیاں دامن، قربانی کرو۔ یا اللہ تینوں کو نہ گوشت نہ کھال نہ خون، مولا تجھے، فرمایا مجھے کوئی فائدہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے خلیل اور میرے حبیب نے کیا تم بھی کیا کرو۔ سانو تے نہ پتہ ہے ساڈے نبی نے کیا ہے، ساڈے نبی نے حکم دیتا ہے، فرمایا اجر ہوے گا ایک ایک بال دے صدقے، فرمایا اینیاں رب نیکیاں عطا فرمائے۔ اپنے قربانی دے جانور تے بیٹھ کے پل صراط تو گزرن گے، جنہ چنگی نہیں اپنا کیتا نبی دی عبادت کیتا، خبردار اسی نے جانور کیتا مہنگا ہے، اسی یہ مہینے ساڈا نبی راضی، ساڈا رب راضی۔ دنیا مرنا جڑا بھول، یہ دنیا بھول جاتی ہے، یہ دنیا
اللہ دی سنت دیتا ہے قربانی کرتا ہے جنہوں توفیق نہیں میرا اللہ توفیق دے دے مل کے میرے نال کوئی یہ دنیا بھول جائے گی یہ دنیا بھول جائے گی یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا سارے انہوں بھول گیا ابو جہل دا مال کنا سی ابو لہب کو دولت کنی سی سارے انہوں بھول گیا کوئی امیہ دے تیرے کنے خزانے سارے انہوں بھول گیا قارون دی دولت کندر گئی ہے سارے بھول گئے نے وہ میرا فرعون دا تمتراک وہ دی بادشاہ کنی ہے عبرت دا نشان بن گئے مگر ابراہیم دی سنت اج بھی یاد ہے اسماعیل دی قربانی اج بھی یاد ہے ابو بکر دی اور نذرانہ اج بھی یاد ہے حیدر کرار دی تلوار اج بھی یاد ہے کربلا اج بھی یاد ہے یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام نہیں تو تنوں تازہ مثال دینا وقت دا صدر مملکت نام ممنون حسین جڑا صدر دا پروٹوکول سی کل دنیا تو گیا ہے چند بندے جنازے وچ نے کسے نوں پتہ ہی نہیں جس محلے رہندا ہے او دا گوانڈی بھی جنازہ پڑھن نہیں آیا جو دنیا بھول جاتی ہے تو صدر کدوں دا ہے تیرا دور کیڑا ہے کتھے تیری صدارت اے صدر بھول گئی ہے او کانسٹیبل ممتاز قادری اج بھی یاد ہے سب کو بھول جائیں گے مگر غازی کل بھی یاد تھا غازی آج بھی یاد ہے ارے بڑے بڑے جو ہیں ارے بھول جائیں گے عمران خان تجھے مگر خادم رضوی کل بھی یاد تھا خادم رضوی آج بھی یاد ہے ارے تجھے بھول جائیں گے دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام بھول گیا صدر لیاقت علی بھول گیا بھٹو بھول گیا بے نظیر بھول گئی یحییٰ بھول گیا پیاد شاہ بھول گئے مگر غازی المبین اج بھی یاد ہے غازی عمر چیمہ اج بھی یاد ہے غازی ممتاز اج بھی یاد ہے بھول کے بادشاہ تے گورنر مگر مجھے الفسانی یاد نے داتا علی حجویری یاد نے حجاج میری یاد نے مہر علی یاد نے جماعت علی یاد نے حضرت شیر ربانی یاد نے تاجدار حافظ آباد پیر شبیر شاہ اج بھی یاد نے دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا بھول محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی ہمارے کام آئے گی ہمارے کام لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فرمایا اللہ کی راہ میں محبوب چیزیں خرچ کیا کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں بہتری ہے. ابھی عید میں چند دن باقی ہیں، تیاری کرو، عید کے دن کو منا
آپ کو عید قربان کو منائے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قربانی کرے، جس کے پاس توفیق نہیں ہے وہ جو ہے اللہ سے توفیق مانگے، اور جو قربانی کر رہا ہے وہ غریبوں مسکینوں کا رشتہ داروں کے حصوں کو یاد رکھے اور ان میں گوشت بانٹیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ اور نبی کے صدقے ہماری تمناؤں کو پورا فرمائے۔ عید کی نماز کتنے بجے پڑھ لیں؟ ہاں جی 8 بجے، بڑی دھوپ چڑھ ہوگی کیونکہ قربانی بھی کروں، 7:30 ٹھیک ہے۔ اچھا انج کرو، میں 7 بجے آ جاؤں گا، جی تسی سارے آئے ہوئے تو جماعت، نہیں تو 7:30 بجے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس تو اپنے محلے پڑھنی۔ چلو یہ درویش ہے بڑا پرانا، یہ ماں واسطے بھی دعا کر، اللہ انہوں نے صحت تندرستی دے۔ یہ وہ محلے تاج پورے تو آتا ہے، تے ہر مہینے ہر جمعے میں نا گھٹ کے آتا میری ماں واسطے دعا کرو، تے ہے درویش۔ بہرحال 7:30 بجے صدر صاحب کو کہ صدر تو بغیر تو ٹرنا ہی نہیں، تو 7:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی۔ میں انشاءاللہ 7 بجے آ جاؤں گا، آ کے کچھ ضروری مسائل ڈسکس کریں گے، کچھ اللہ رسول کا پیغام دیں گے۔ 7:30 بجے انشاءاللہ ہم نماز عید ادا کریں گے اور آپ جا کے پھر اپنی قربانی کیجیے گا۔ امجد جاوید صاحب ملا حسین پورہ سے، ہاں وہ خالہ جی ہمارے گھر میں بڑا آتی تھی، ہماری وہ بہنیں بھی قبلہ والدہ کریمہ اللہ نبی کے ساتھ ان کو تا دیر لمبی صحت زندگی کے ساتھ اللہ عطا فرمائے، اللہ سب کی ماؤں کو باپوں کو سلامت رکھے۔ وہ ہمارے امجد صاحب، ان کی والدہ ہماری وہ خالہ تو کہتے تھے، ان کی جو صاحبزادیاں انہوں نے قرآن کریم کی والدہ کریمہ سے پڑھا، تو وہ وفات پا چکے ہیں۔ امجد صاحب نے انہوں نے احسان ثواب کے لیے دعا کے لیے گزارش کی ہے، اللہ پاک ان کو بخشش فرمائے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ یہ لکھے یہ کون سا جانور جی؟ خسی لکھا جی؟ نہیں، یہ لکھا جی خسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ محبوب یہ ہے کہ وہ کی جائے، یہ عیب نہیں ہے۔ علماء نے فقہاء نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس کی جانور کی قربانی خسی جانور کی جائز ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا ہے وہ پچھلے ٹھیک ہو گئے، اور جی کوئی اشتہار ہے تو نہیں؟ بس ٹھیک، چلیں اب سنتے پڑھ لیں انشاءاللہ، پھر دعا نماز پڑھ